اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کل نفس ذائقۃ الموت کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ تو صاحبان ایمان، اس ویڈیو میں ایک موت کا تجربہ جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب سلیمان فارسی سلیمان محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ پیش آیا، وہ بیان کرنا ہے۔ موت یعنی روح کا بدن سے، جسم سے نکلنا، جسم سے جدا ہو جانا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ القبر اما حفرۃ من حفر النیران او روضۃ من ریاض الجنہ، کہ قبر یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو دعا کیجئے کہ پروردگارہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ قرار دینا۔ تو صاحبان من، جب انسان مرتا ہے تو موت کے بعد کی ایک زندگی ہے قیامت سے پہلے، جس کو برزخی حیات کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے پیچھے اٹھائے جانے کے دن تک یعنی قیامت تک ایک برزخ حائل ہے۔ تو صاحبان ایمان، اس دنیا اور آخرت کی زندگی کے درمیان جو لمحہ ہے اس لمحے کو برزخ کہتے ہیں، برزخی زندگی۔ یہ زندگی بڑی کٹھن ہے، اس لیے ائمہ علیہ السلام کے فرمان میں ملتا ہے کہ علینا الجنہ وعلیکم البرزخ، کہ جنت میں لے جانا یہ ہمارے اوپر ہے۔ یہ جو برزخ کا پیریڈ ہے، یہ برزخ کا لمحہ سفر ہے، یہ آپ پر ہے۔ یعنی ان برزخ کے جو سفر ہوں گے، دن ہوں گے، وہ آپ کے اعمال پر ہیں۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہوں گے تو آپ برزخ کو آسانی کے ساتھ عبور کریں گے، گزاریں گے، وہاں آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو صاحبان ایمان مومنات، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلیل القدر صحابی جناب سلیمان کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، روایت میں ملتا ہے کہ اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں جناب سلیمان کے ساتھ تھا جب وہ مدائن پر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے حاکم تھے، اور آپ مریض ہوئے اور اسی بیماری میں فوت ہوئے۔ جب جناب سلیمان کی بیماری شدت اختیار کر گئی تو اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا اے اسبغ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ انہوں نے مجھے فرمایا اے سلمان، جب آپ سے کوئی میت کلام کرے، گفتگو کرے، بات کرے تو اس وقت آپ کی موت قریب ہوگی۔ تو اے اسبغ، میری خواہش ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا میری موت قریب ہے یا نہیں۔ تو جناب اسبغ نے کہا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو جناب سلیمان نے کہا مجھے چارپائی پہ قبرستان کی طرف لے جائیں۔ تو اسبغ کہتے ہیں میں نے کہا سر آنکھوں پہ لے جاتا ہوں۔ تو جناب اسبغ نے جناب سلیمان کے حکم پر چارپائی کا بندوبست کیا اور چارپائی پہ جناب سلیمان کو لٹا کر قبرستان پہنچایا۔ تو وہاں پہ قبلہ رخ بٹھا کر وہاں پہ جناب سلیمان نے ایک ندا دی، السلام علیکم اے مصیبت زدہ لوگو، السلام علیکم اے دنیا سے پردہ نشین، السلام علیکم اے وہ لوگو جن کی نیند کو ان کی غذا قرار دیا گیا ہے، السلام علیکم اے وہ لوگ جن کے لیے زمین غطا بنائی گئی، السلام علیکم اے وہ جنہوں نے اپنے اعمال دنیا میں دیکھ لیے، السلام علیکم اے وہ جنہیں پہلی پھونک کا انتظار ہے۔ آپ لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ مجھے کوئی جواب دینے والا ہے؟ میں سلمان فارسی ہوں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ تو اس وقت ایک میت نے اپنی قبر سے آواز دی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اہل فنا، دنیا میں مشغول رہنے والوں،
ہم تمہاری کلام کو سن رہے ہیں اور آپ کو جواب دینے کے لیے جلدی میں ہیں، آپ کو جو پوچھنا ہے پوچھ لیں۔ جناب اسبق کہتے ہیں سلیمان فارسی نے کہا، اے موت کے بعد کلام کرنے والے، وقت گزرنے کی حسرت پہ مرنے والے، آپ اہل جنت میں سے ہیں یا اہل جہنم میں سے؟ تو اس نے کہا کہ اے سلمان، اللہ نے مجھے اہل نعیم اور جنت میں قرار دیا ہے، میرے گناہ معاف فرما دیے ہیں اور مجھ پر اپنی رحمت نازل کی ہے۔ تو اسے سلیمان نے کہا، اے عبد خدا، مجھے موت کی صفت بتا، موت کے بارے میں بتا کہ تم نے موت کو کیسے پایا۔ تو اس نے کہا، اے سلمان، اللہ کی قسم، قینچی سے کاٹا جانا اور آری سے چیرا جانا موت کی ہچکی سے آسان ہے۔ میں دنیا میں ان لوگوں میں سے تھا جن کو اللہ نے بھلائی کی توفیق عطا فرمائی، میں نیک کام کرتا، برائیوں سے اجتناب کرتا اور رزق حلال کھاتا تھا، اپنے فرائض انجام دیتا اور والدین سے نیکی کرتا تھا اور آخرت کے سوال سے ڈرتا تھا، اور میں خوشی اور سرور کی زندگی گزار رہا تھا کہ اچانک بیمار ہوا اور موت میرے قریب آ گئی۔ تو ایک عظیم الخلقت اور ہیبت ناک شخص میرے سامنے آیا جو نہ آسمان پہ تھا اور نہ زمین پہ تھا۔ میری آنکھوں کو اشارہ کیا تو وہ بند ہونے لگیں، میرے کانوں کو اشارہ کیا تو بہرا ہونے لگے، میرے زبان کو اشارہ کیا تو وہ گنگی ہو گئی۔ تو میں نے اس سے کہا، آپ کون ہیں کہ جس نے مجھے اپنے اہل و عیال سے بھی بے پرواہ کر دیا؟ تو اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں، آپ کا روح قبض کرنے آیا ہوں، آپ کی مدت ختم ہو گئی ہے اور آپ کی موت پہنچ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پس میری روح کو جسم سے کھینچنا شروع کیا تو جہاں سے گزری بہت شدت اور تکلیف ہوئی اور میرے سینے پر اٹک گئی۔ پھر وہاں سے میری طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ پہاڑوں کو بھی اشارہ کرتے تو وہ پگھل جاتے۔ سلمان، پھر میری روح میرے ناک کے نتنوں سے نکالی تو میرے اہل و عیال نے رونا شروع کر دیا اور میرے پڑوسی اور دوست احباب کو خبر مل گئی، اور جو باتیں اور کام ہوتے رہے سلیمان میں دیکھتا رہا۔ جب لوگ زیادہ رونے لگے تو ملک الموت نے ان کو غصے سے دیکھا اور کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کی قسم، ہم نے اس پر ظلم نہیں کیا اور نہ کوئی زیادتی کی ہے، اس کی مدت ختم ہو گئی تھی اور رزق تمام ہو گیا اور یہ اللہ کی طرف چلا گیا، اور ہم اور تم سب اللہ کے بندے ہیں، وہ جب چاہے جسے چاہے ہم میں سے حکم لگا سکتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم صبر کرو گے تو اجر پاؤ گے۔ میں کتنی بار تمہارے پاس آؤں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں ماں باپ کو ساتھ لے جاؤں گا۔ پھر وہ کہتے ہیں، سلمان، پھر وہ ملک الموت چلا گیا اور روح میرے سر پر موجود تھی اور مجھے دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ غسل دینے والا آ گیا، اس نے میرے کپڑے اتارے اور غسل دینا شروع ہو گیا۔ سلمان، روح نے اسے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، اس ضعیف بدن کو نرمی کے ساتھ غسل دینا۔ اللہ کی قسم، وہ جہاں جہاں ہاتھ لگاتا تھا گویا وہ عضو کٹ رہا تھا، وہ جسم کا حصہ کٹ رہا تھا۔ اگر غسل دینے والا وہ سن لیتا تو کسی میت کو غسل نہ دیتا۔ جب غسل سے فارغ ہو گئے تو مجھے چارپائی پہ ڈالا اور روح میرے سامنے تھی، اور پھر مجھے قبر کے کنارے رکھ دیا۔ جب قبر میں اتارنے لگے تو میں نے ایک عظیم مصیبت دیکھی۔ اے سلمان، مجھے ایسے لگا کہ میں آسمان سے گھرا ہوں، میری لہد بند کر دی گئی اور مجھ پر مٹی ڈال کر سب لوگ واپس چلے گئے،
اس وقت مجھے ندامت اور حسرت ہوئی کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ واپس جا سکتا اور اعمال صالح انجام دیتا، لیکن مجھے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ تو میں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھے تمام مخلوق کے اعمال ان کو لکھنے کے لیے کہے ہیں تاکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں۔ پھر سلیمان مجھے بٹھا دیا گیا اور میری روح میرے جسم میں واپس آ گئی، اور اس نے کہا اپنے اعمال لکھو۔ تو میں نے کہا مجھے یاد بھی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا کہ احصاہ اللہ ونسو، تم لکھو اور میں تمہیں لکھواتا ہوں۔ تو میں نے کہا کاغذ کہاں ہے؟ تو اس نے میرے کفن کا ایک ٹکڑا لیا اور کہا اس پر لکھو۔ میں نے کہا سیاہی کہاں ہے؟ تو اس نے کہا اپنا لعاب دہن سیاہی بنا لو۔ تو میں نے کہا قلم کہاں ہے؟ تو کہا اپنی انگلی کو قلم بنا لو۔ مجھے ہر وہ فعل لکھوایا جو میں نے دنیا میں انجام دیا، یہاں تک کہ میرے اعمال میں صغیرہ و کبیرہ بھی باقی نہیں رہا۔ الا احصاها ووجدوا ما عملوا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا۔ پھر اس نے وہ کتاب مجھ سے لے لی اور اس پر مہر لگا دی اور میری گردن میں ڈال دی۔ سلیمان گویا کہ اس دنیا کی تمام پہاڑ میری گردن میں ڈال دیے۔ تو میں نے کہا میرے ساتھ یہی ہوگا؟ تو اس نے کہا کیا تمہیں اللہ کا یہ قول یاد نہیں ہے کہ وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقْرَأْ رَبَّكَ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ پھر وہ مجھ سے دور چلا گیا اور منکر نکیر عظیم اور وحشتناک منظر کے ساتھ قبر میں داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں لوہے کی چھڑیاں تھیں، اگر دونوں جہانوں کے لوگ جمع ہو کر بھی ان کو حرکت دیتے تو نہیں ہلا سکتے تھے۔ مجھے ڈرایا، پریشان کیا، دھمکایا، میری داڑھی سے پکڑ لیا اور زور سے آواز دی کہ میرا صحیفہ لایا جائے۔ اگر اہل ارض سن لیتے تو سب مر جاتے۔ اور پھر وہ دونوں جس کام کے لیے آئے اسے پورا کیا۔ اے سوال کرنے والے، اللہ کے بارے میں سوچو جب سوال و جواب ہوگا، اور قبر کے احوال کو خفیف کرو۔ اور یہ جو کچھ میں نے ذکر کیا ہے حالانکہ میں صالحین میں سے تھا۔ پھر اس کی کلام منقطع ہو گئی تو اس وقت جناب سلیمان نے آسمان کی طرف دیکھا اور رونے لگے اور کہا یا من بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون، اے وہ جو اجر دیتا ہے لیکن اس کا بدلہ اس کو نہیں دے سکتا۔ میں آپ پر ایمان لایا ہوں اور آپ کے نبی کی اتباع کی ہے، آپ کی کتاب کی تصدیق کی ہے، اور جو آپ نے وعدہ کیا تھا اس کا وقت آ گیا ہے۔ اے وہ جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، مجھے اپنی رحمت کی طرف لے جا اور مجھے اپنی کرامت کے گھر میں نازل فرما۔ آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور جناب سلیمان کی روح پرواز کر گئی اور اپنے رب سے ملاقات